ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو گناہوں کا سیلاب ہے اور نت نئے گناہ جس نے امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اگر ایک ایک کر کے ان سارے گناہوں کا ذکر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رات ختم ہوگی لیکن بات ختم نہیں ہوگی، اور چونکہ وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے وقت میں گفتگو پوری بھی کرنا ہے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، تو خواتین اور عورتیں جو سن رہی ہیں ان کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ کہ جو گناہ پوری دنیا میں جس نے مسلم امہ کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے، ان میں سے آپ جھوٹ جیسا گناہ لے لیں۔ جھوٹ کا وبال کیا ہے؟ جھوٹ تو لوگ بول رہے ہیں، جھوٹ گناہ بھی ہے، لیکن جھوٹ کا وبال کیا ہے لوگوں کو نہیں پتا، یعنی علم نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، علم نہیں ہے اس لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ موسیٰ اگر میرا کوئی مقرب بندہ بھی میری جھوٹی قسم کھائے گا تو میں اس کی زبان کو جلا کے راکھ کر دوں، اگرچہ اس کے اعمال نیکیوں میں بے شمار ہو، لیکن جھوٹی قسم اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ اور پتہ چلا کہ علم نہیں ہے اس لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ تاش کے پتے لے لیں، جوؤں کے اڈے لے لیں، سود اور بیاج کا کاروبار لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، جو بھی گناہ آپ دیکھیں، اگر لوگوں کو پتہ ہو، یہ سب کو پتہ ہے کہ گناہ ہے، لیکن اس کا وبال کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ گناہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ علم اگر ہو جائے تو مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر علم ہو جائے تو کم سے کم 60% مسلمان گناہوں کے دلدل سے باہر نکل آئیں۔ علم نہ ہونے کے سبب گناہ ہو رہا ہے۔ آئیے اگر پڑھیں ہم کہ احادیث میں کس گناہ کا عذاب کیا ہے، کس گناہ کا وبال کیا ہے، کس گناہ کی تباہی کیا ہے، کس گناہ کی بربادی کیا ہے، تو ہر ایک کو پڑھنے کی بجائے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جہاں گناہ وہاں فنا، جہاں گناہ وہاں بربادی، جہاں گناہ وہاں تباہی۔ جب گناہ ہوگا تو روزی چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو عزت چھن جائے گی، جب گناہ ہوگا تو وقار چھن جائے گا، جب گناہ ہوگا تو سکون چھن جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب گئے، اور گناہوں میں اس لیے ڈوب گئے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہم اس گناہ کے قریب جائیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب نہیں کچھ لڑکیاں، اللہ اکبر، غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ بہت اخبارات کے اندر آ رہا ہے، فیس بک پر بھی بہت لکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بچیوں کو پتہ ہوتا کہ اللہ اکبر کہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا انجام کیا ہے تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ بھی نہ آتی، بے نقاب بھی نہ آتی، بے حجاب بھی نہ آتی۔ پتہ چلا ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر دوسرے اینگل سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف
خوف ہے. اللہ اکبر. دیکھو علم انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے. آج مسلمان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں, جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں. آپ کو پتا ہے آج ہم سب عروج چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, دولت چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, عزت کی روزی روٹی چاہتے ہیں. آؤ آپ کو بتاؤں علم کیا ہے. علم وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بناتا ہے. یعنی آدم کے سامنے اگر فرشتے جھکے ہیں, اللہ اکبر. آپ ذرا توجہ کریں علم کی برکت. عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن علم کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے, ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے, ابھی جس نے ایک مرتبہ ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو, جس نے ایک بار ابھی سجدہ بھی نہ کیا ہو, اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا, صرف پیدا ہوئے ہیں. اور ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے, وہ بھی ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ ہم تیری تسبیح کرتے, تیری حمد کرتے, تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں. ہزاروں سال کے عابدین اگر آدم کے سامنے جھکے ہیں تو کس وجہ سے جھکے ہیں؟ شرط یہ تھی, فرق یہ تھا, فرشتے عابد تھے اور آدم عالم تھے. پتا چلا جب بھی علم آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے پہ مجبور ہو جائے. اگر دنیا کو جھکانا ہے علم چاہیے. پہلے ہی دن اللہ نے علم کی اہمیت بتائی. جب فرشتے لاجواب ہوئے ہیں, لاجواب ہوئے تو جھکے ہیں. اسی طرح کوئی نہیں جھکتا. جس قوم کو بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں, جس قوم کو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں, وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کورے, علم سے آری, زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں. علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے. علم وہ ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے, مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے. علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا. علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا. علم وہ ہے اللہ اکبر جس کی برکت سے اللہ اکبر ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی, سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی. ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی, لیکن آج ہم علم سے دور ہیں. آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی. عبادت اہم ہے, لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی تو وہ عبادت نہ ہوگی, وہ فجیتی ہوگی. اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے. شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں. علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا, میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے, بہت لمبی نہیں ہو سکتی, لیکن توجہ, آپ سب کی توجہ. علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا, مجھے علم کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں غلط. اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر, جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے. چلے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو, لیکن اس منزل پر نہ تھی, اس مقام پر نہ تھی. کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے. کشف, کرامات, اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر, کس کس کو علم کی ضرورت ہے؟ اللہ اللہ. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا. فرید ملت و دین, حضرت نظام الدین کے پیر, حضرت صابر پاک کے پیر, وہ فرید الدین گنج شکر جس کے لیے غریب نواز نے فرمایا